صحافی جو کشمیر میں کام کرتے ہیں وہ کسی دوسرے خطے سے یہاں نہیں لائے گئے ہیں، بلکہ وہ اسی سماج کا حصہ ہیں. یہیں پہ سٹوریز ہوتی ہیں، یہیں کی کہانیاں ہوتی ہیں. ان کہانیوں میں وہ خود بھی ہوتے ہیں، ان کا ہمسایہ ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ذہنی دباؤ کی بات جب آئی سامنے تو کچھ مہینے پہلے یہاں پہ میڈیسن سینس فرنٹیئرس ایک فرانس کی آرگنائزیشن ہے، انہوں نے یہاں کے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک سروے کیا، جس میں یہ پایا گیا کہ 45% آبادی جو ہے وہ ذہنی تناؤ میں مبتلا ہے. ظاہر ہے پوری آبادی میں صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جس میں صحافی 24 گھنٹے کام کرتا ہے. بے شک وہ گھر بھی جاتا ہے لیکن اس کا دماغ 24 گھنٹے چلتا ہے. تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ یہ جو پچھلے چند برسوں میں ہمارے کئی ساتھی 40 سال 30 سال 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، تو ہم نے دیکھا کہ صحافیوں پہ زیادہ ذہنی تناؤ ہے. اب ان صحافیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں ایک خراج پیش کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ سارے صحافیوں نے بلا لحاظ تنظیم، بلا لحاظ مذہب و ملت، سب نے ایک ساتھ مل کر خون کے عطیے کا ایک کیمپ منعقد کیا، اور ان کے حق میں جو ہے دعائیہ کلمات بھی وہاں پہ پڑھے گئے اور ان کو یاد کیا گیا، ان کے کام کو سراہا گیا، اور ساتھ ہی یہ عہد کیا گیا کہ صحافیوں کو جب مشکلات پیش آتی ہیں تو اس کے لیے برادری میں ایک فیلو فیلنگ ہونی چاہیے. اس فیلو فیلنگ کو رینفورس کرنے کے لیے یہ کیمپ تھا. آج کے حوالے سے دیکھیے، جموں کشمیر میں چونکہ جو ہمارے صحافتی ادارے ہیں، بہت سارے ساتھی ہیں جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر اور کافی مسائل، مشکلات، سٹرس اور بہت زیادہ جو پریشانیاں رہیں، اس بیچ میں ہمارے بہت سارے ساتھی، کچھ نام لوں گا میں، جن میں شاہد مسعود بخاری حالیہ دنوں میں ان کا اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد وہ ہم سے جدا ہوئے. مدثر جن کا تعلق گریٹر کشمیر کے ساتھ تھا وہ بھی ہمارے بیچ نہیں رہے. جاوید صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مقبول ساحل صاحب ہیں، تلک جی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کل تک تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آج اس موقع پر سری نگر کے پریس کلب میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور تقریب میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام ہوا، جس میں اپنے رشتوں کا اور مضبوط کرنا ہوگا. جو ایک کہتے ہیں کہ آپ کا خونی رشتہ ہے کہ آپس میں، لیکن صحافیوں کا آپس میں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سے ہوں، چاہے وہ اسٹل فوٹوگرافر ہوں، ویڈیو جرنلسٹ ہوں، یہ ایک رشتہ ہے، ایک فیملی ہے. یہ ایک فیملی ہے. ہو سکتا ہے آپ مختلف اداروں میں کام کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ادارے اور آرگنائزیشن الگ الگ ہوں، لیکن مشن جو ہمارا ہے، جو مقصد ہے کام کا، وہ ایک جیسا ہوتا ہے. اس لیے آج بڑی اہم شخصیات یہاں پر موجود رہی. سینئر جرنلسٹوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں یہ پرعزم رہنا ہوگا کہ جتنے بھی ساتھی ہمارے ساتھ نہیں رہے ان کی فیملیز کے ساتھ ہم کھڑے رہیں، اور جو مسائل انفرادی اجتماعی طور پر ہیں ان کی طرف کہیں نہ کہیں دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے. میں ایک بار پھر سبھی دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور آئندہ کچھ کتابچے ریلیز کیے جائیں گے اور ان افراد کے نام پر منسوب کیے جائیں گے. کچھ بلڈ ڈونیشن کیمپس، کچھ ورکشاپس، کچھ کاؤنسل سینٹرز وغیرہ بنائے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا جو ہے خراج عقیدت پیش کرنے کا وقت تھا، اور آج ہم نے اپنے اور اپنوں کے بیچ میں جو وقت گزارا اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے جاننے کی کوشش کی ماضی میں جا کر کہ ان ساتھیوں کے ساتھ ہمارا مشاہدہ، تجربہ اور اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا رہا، اور آئندہ ایسی نوبت نہ آن پڑے، جس کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں. لیکن جب بھی ایسی مشکل گھڑی ہوگی ہم سارے ایک ساتھ ہیں، اور آج کے بعد ہم اس طرح کی تقریبات کا انعقاد جاری رکھیں گے. ہم یہاں پہ جس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا ایک خوشائد قدم ہے. بیسیکلی اس ہماری صحافتی برادری میں مرحومین کو یاد کرنا اور ان کی یاد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کرنا ایک اچھا قدم ہے. اور اس محفل، اس تقریب میں صحافتی برادری کا اکٹھے ہونا یہ بھی ایک خوشائد قدم ہے. اور ہم چاہیں گے اسی طرح سے یہاں کے جو صحافی حضرات ہیں، ہمارے جو اپنے ساتھی ہیں، ان میں اتحاد و اتفاق رہنا چاہیے، اور ہر قدم اکٹھے اٹھا کر اس صحافت کے پیشے کو آگے لے جا کر اونچی منزل پر پہنچانا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں بڑا شکر گزار ہیں جنہوں نے اس میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. اور ہم یہ بھی اس موقع پہ کہنا چاہیں گے کہ ان صحافی حضرات کو لوگوں کے بارے میں، ان کے مسائل مشکلات کے بارے میں دن رات کام کر کے اس کشمیر کو ایک نیا کشمیر لانے کا عمل کرنا چاہیے. کیمپ جو منعقد ہوا تھا اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، یہ بہت اچھا قدم ہے. اس کو ہمیں اور آگے بڑھانا چاہیے.
ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को हर एक महीने के बाद किया जाए तो ये बहुत बेहतर रहेगा। थैंक यू। को याद करने की जो हमें इस साल या इससे पहले दाग़े मुफारक़त दे गए हैं, सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया और उसकी वजह से यहाँ की सहाफ़त को बैनुल अक़वामी सतह पे एक शनाख्त मिली है। क्या होता था कि हम हालात की वजह से या अपनी मसरूफ़ियात की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से ऐसा मौका फ़राहम करने की पोजीशन में नहीं हुआ करते थे। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद, खुशाइन बात है कि हमारे बिछड़े हुए साथियों की याद में हमने एक ऐसा इवेंट आज मुनक़िद किया जहां हमने खून के अतिये का कैंप उनकी याद में रखा था, लेकिन इसके साथ साथ हमें आपस में मिलने, अपने ख़यालात का इजहार करने और अपने इश्यूज़ के बारे में बात करने की एक मौका फ़राहम हुआ इस मौके पे। तो उम्मीद यही की जा सकती है ये जो इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद है ये आगे भी जारी रहेगा और इस इत्तेहाद की तुफ़ैल हम आइंदा भी अपने साथियों को खराज अक़ीदत पेश करते रहेंगे। हाँ जी, यहाँ पे आज प्रेस ऐवान सहाफ़त प्रेस क्लब कश्मीर में जो आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया या एक तकरीब मुनक़द की गई, वो उन मरहूमीन के लिए जो सहाफ़ती बरादरी के साथ बिलवास्ता और बिलावास्ता ताल्लुक़ रखते थे। उनमें मुदस्सिर अली, जावेद अहमद, मकबूल साहिल, डॉक्टर शुजात बुखारी साहब और बहुत से जो भी मरहूमीन हैं जो सहाफ़ी थे और सहाफ़त में अपना लोहा मनवाया था और यहाँ तक कि कौमी सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने अपनी सलाहियतों और जहानत का सिक्का जमाया था। और उन लोगों की जो यादें हैं, उन लोगों की जो खिदमात हैं सहाफ़त के हवाले से, उनको याद करने का एक मौका फराहम हुआ और हम जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का इस हवाले से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये मौका हमें फ़राहम किया और हमें अपने उन साथियों को याद करने का मौका मिला। और ये बात वाज़िह है कि जो कोई भी इंसान काम करता है दुनिया में और उसकी यादें रहती हैं, लेकिन जो इन सहाफ़ियों ने सहाफ़त के हवाले से दुनिया को जो पैगाम दिया या दुनिया को कुछ सिखाया, वह एक बाब है, तारीख़ है। उस तारीख़ को कभी वो तारीख़ कुनंद है, वो ख़त्म नहीं होने वाली है, बल्कि वो हर ज़माने में दोहराई जाएगी।